کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری منبر اور میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے بلکہ جنت میں زندہ ہوتے۔ اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی حیات پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو اب دعویٰ دیکھو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر یہ جنت حقیقی ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ جہاں پر دفن ہیں وہاں پر آپ کو موت ہے، حقیقی جنت میں موت آتی ہے؟ تو پھر ما ہوا جوابکم ہوا جوابنا۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ مشرک جنت میں اس طرح نہیں داخل ہو سکتا حتیٰ یالج الجمل، جس طرح سوئی کے دک سے اونٹ نہیں گزر سکتا۔ ایمان سے بتاؤ، اس خطہ میں مشرک نہیں جاتے؟ اللہ پاک تو خبر دے رہے ہیں جو حقیقی جنت ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح مشرک کا حقیقی جنت میں جانا بھی محال ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کی۔ اگر یہ حقیقی جنت ہے تو وہاں پر پھر مشرک کو تو نہیں جانا چاہیے، نہیں تو خدا کا قرآن جھوٹا بنتا ہے معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرک جنت جا سکتا نہیں، اور یہ کہتے ہیں ہے بھی جنت اور حسن بھی بیچا۔ اگر جنت ہوتی تو یہ جا سکتے، اور مشرک جا سکتے جنت میں؟ اچھا، اب ذرا دیکھو دو باتیں۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا مولوی صاحب چونکہ چنانچہ نہیں کرنا، دلیل آپ نے دیا پکے رہنا ہے، یہ حقیقی جنت ہے تو حقیقی جنت میں موت نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت یہاں پہ آئی ہے، اگر حقیقی جنت ہے تو جہاں موت کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں اوپر سے جنت نہیں، نیچے سے جنت ہے۔ میں نے کہا تیرا کلمہ بھی اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں۔ بھئی مانا کس نے یہ تشریح کی ہے؟ حدیث میں بھی منمانی، قرآن میں بھی منمانی، سارا ڈرامہ بنایا ہوا۔ تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ برحق ہے، اس کے متعدد معانی محدثین نے بیان کیے، لیکن یہ خواہ پراڈی ہیں، یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کے لیے باتیں ایسی کرتے ہیں، ورنہ لمبی بات تو انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ صرف آج اتنی بات سمجھ لو، ہو سکتا ہے کل ملاقات ہی نہ ہو سکے، آپ نہ ہوں یا میں نہ ہوں۔ تو بہرحال ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حدیث ہے۔ ان مولویوں کے اوپر اگر ماں چڑھ جائے تو یہ جنت میں ہوں گے؟ اچھا، الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، کیا مطلب؟ اوپر تلوار کا سایہ کرو نیچے جنت ہے؟ یا ایسے ملحد اور محرف سے جہاد کرو، شہید ہو جاؤ تو جنت میں پہنچو، وہ سبب ہے۔ اس کا معنی بخاری کے حاشیے پر دیکھ لینا، وہاں پر لکھا ہے، لیکن ان بے توفیقوں کو توفیق ہی نہیں ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو جنت کیوں کہا گیا؟ لأن العبادۃ فیہا تؤدی الی الجنہ۔ کیوں؟ لأن العبادۃ فیہا تؤدی الی الجنہ، صاف وہاں پر لکھا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن انہوں نے تو فراڈ کرنا ہوتا ہے۔ بخاری نہ ہو تو مشکات کا حاشیہ دیکھ لو، یہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے، مرکات میں دیکھ لو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے حق، اس سے بھی واضح سنو، مشکات میں بھی ہے، سیاستہ میں بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا منہا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو ان میں چرا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المساجد، ساری مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ آپ نے پنکھا کیوں لگایا ہوا ہے؟ جنت میں پنکھے لگائیں گے؟ پسینہ آئے گا جنت میں، اس طرح کا پسینہ، جنتی کی پسینے کی تو خوشبو ہوگی۔ اور جنت میں تھکاوٹ بھی، مسجد میں تھکاوٹ ہوتی ہے؟ جنت میں تو نہیں ہوگی،
لیکن مسجد میں کچھ مر بھی جاتے ہیں تو یاد رکھو یہ فراڈ ہے۔ اصل میں جو حدیث کا مطلب ہے محدثین نے بیان کر دیا کہ دو مطلب واضح ہیں اور بھی ہیں دو مطلب۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح جنت رحمت الہی کا مستقر ہے، اللہ کی رحمت جنت کی جگہ پہ برستی ہے، جنت میں برستی ہے، یہ جگہ یہ مرکز ہے اشاعت التوحید و سنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ پورے دین کی بنا ہے، مرکز ہے۔ تو جس طرح خدا کی رحمت جنت میں برستی ہے، اس جگہ پہ بھی اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے۔ ایک دوسرا لأن العبادت فیہا تؤدی الی الجنہ، تیسرا مطلب محدثین نے بیان کیا۔ ساتھ حدیث کا ایک اور جملہ بھی ہے لیکن ان کو بخار کیا پتہ نہیں تپ چڑھ جائے کہ وہ کبھی بھی پڑھے۔ ساتھ یہ بھی ہے ومنبری علی الحوض ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ کے ساتھ یہ بھی ہے منبری علی الحوض۔ اب جو حاجی جاتے ہیں مسجد نبوی کے محراب میں حوض کوثر ہے، تو اس کا معنی یہی متعین کر رہا ہے اگلا جملہ کہ قیامت کے دن آپ کا منبر بھی حوض پر منتقل کر دیا جائے گا اور یہ جو ٹکڑا مبارک ہے یہ بھی جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مطلب تو صاف تھا، لیکن اگر کوئی بے ایمانی کرے تو اب بے ایمانی والے وہ میں نے پہلے بتایا نہیں ہے، ختم ثابت کرنے والوں نے ختم